السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا. میں ہوں محمد اویس. ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جس کو جو پاکستانی ڈاکٹر ذاکر نائک کہا جاتا ہے. ڈاکٹر محمد حسین میمن حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. انہوں نے آج ہمارے اسٹوڈیو کو ٹائم دیا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج یہ ہمارے اسٹوڈیو پہ موجود ہیں. تو مختصر ان کا تعارف ہوگا، یہ کہاں سے تعلیم انہوں نے حاصل کی اور یہ کہاں کہاں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور کیا کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ آپ تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی تھی اور آگے آپ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. میری تعلیم جو ہے وہ کراچی سے ہے، مدارس کی تعلیم بھی اور جو اسکولز کی جو سسٹم کی جو تعلیم ہے تو وہیں سے الحمدللہ آغاز ہوا تھا، کیونکہ پیدائش بھی وہیں کی ہے اور جو ہے وہ بائی برتھ بھی کراچی کا، چھوٹا بڑا کراچی میں ہوئے ہیں. باقی یہ ہے کہ الحمدللہ دفاع عن السنہ، دفاع حدیث اور کمپیریٹیو ریلیجن، تقابلی ادیان اور علوم التفسیر، یہ تین بڑی چیزیں الحمدللہ میری جب سمجھ لیں کہ اس میں جو ہے وہ ایک ایکسپرٹیز ہے، اسپیشلائزیشن ہے میری اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اس میں تقریری بھی اور تحریری بھی الحمدللہ تینوں مواد موجود ہیں وباللہ توفیق الحمدللہ. باقی جہاں تک ہے زیادہ تر میری جو آپ سمجھ لیں کہ توجہ جو مرکوز ہے وہ تصانیف کی طرف زیادہ ہے، تحقیق کی طرف. ریسرچ سینٹر ہے میرا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اسلام کے اوپر جو بھی عالمی سطح پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کے جوابات دیے جائیں. الحمدللہ ابھی ہمارے ادارے سے ہم نے الہاد پر بھی کام شروع کیا ہے. الہاد مثال کے طور پر یہ آپ کا ایتھسٹ ہو گیا، جس کو ہم کمیونسٹ بھی کہتے ہیں، یا کمیونسٹ کو ہم نئی اصطلاح میں ایتھسٹ کہتے ہیں، زیادہ فرق نہیں ہے ان میں. الہاد ہے اور جو اورینٹلسٹ کے جو آبجیکشنز جو ہے اسلام کے خلاف، تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جواب دیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ الہاد کے حوالے سے پاکستان کے اندر بہت محدود کام ہے. تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ فی محاضرے کے اندر یا پھر جو ہے وہ اس کے حوالے سے کوئی ایسے لٹریچرز یا ایسی کوئی کتاب جو ہے وہ اس کو تحریر کی جائے کہ جو اس کے حوالے سے مواد کو اپروچ کرے اور وہ پبلک تک ایسے مواد کو ڈیلیور کرے کہ جس کے اندر ان آبجیکشنز کے جو ہے وہ جوابات ہوں. تو لہٰذا الحمدللہ کام تو خیر بہت زیادہ ہے، اور کسی نے کہا تھا اردو میں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ حق تو ادا ہم کر ہی نہیں سکتے دین اسلام کا، لیکن یہ ہے کہ جو بھی کام ہولے اللہ تعالیٰ بس لے لے، بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں صدق دل عطا فرمائے، خالص نیت عطا فرمائے. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ منہج سلف کے مطابق کام ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.